جو شخص 11 شعبان سے 15 شعبان تک یہ سورت پڑھے گا، اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کی قضا نمازیں معاف ہوں گی اور 100 سال تک بیماریاں نہیں لگیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا وہ دروازہ ہے جو 11 شعبان سے 15 شعبان تک کھلا رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دنوں کو پہچان لے، ان کی قدر کر لے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ دوستوں، 11 شعبان سے 15 شعبان تک کا یہ وقت دراصل پوری زندگی کا رخ بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو آوازیں دیتا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی رزق میں برکت چاہنے والا، کوئی ہے بیماری سے شفا مانگنے والا، کوئی ہے جس کی زندگی مسائل میں گھری ہوئی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کا مقدر بدل جائے۔ تو دوستوں، یہی وہ دن ہے، یہی وہ راتیں ہیں جن میں اللہ پاک اپنے بندوں کی تقدیر میں تبدیلی فرماتا ہے۔ دوستوں، اگر ہم 15 شعبان تک کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یکم شعبان سے 15 شعبان تک کی تیاری کیوں ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 15 شعبان تک کی رات اللہ پاک اپنی مخلوق پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے اور اعمال کا حساب لیا جاتا ہے۔ اسی رات آئندہ سال کی تقدیریں بھی لکھی جاتی ہیں، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، کس کا رزق کشادہ ہوگا، کس پر تنگی آئے گی، یہ سب فیصلے اللہ کے علم میں ہیں، مگر اس رات کا ان کا ظہور ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اچھی لکھی جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے حفاظت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، دل کو سکون ملے، گھر میں خیر آئے، اولاد نیک ہو، قرض اتر جائے، پریشانی دور ہو، تو پھر 11 شعبان سے 15 شعبان تک اس عمل کو ضرور اپنائیں، کیونکہ جو بندہ اس وقت اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ دوستوں، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کی ہر ایک صورت میں نور، شفا اور رحمت رکھی گئی ہے۔ قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی ہیں مگر ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ان میں صورت اخلاص ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی 1/3 برابر ہے۔ یہ صورت توحید کا اعلان ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایمان قائم ہوتا ہے۔ دوستو، یہی وہ مبارک صورت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی پہچان حاصل کرتا ہے۔ یہی وہ کلام ہے جو دلوں کو شرک کی تاریکی سے نکال کر توحید کے نور میں لے آتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی شافی ہے، مگر صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سوا۔ یہ صورت بندے کی ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کی یقین کو تازہ کرتی ہے اور اس کے دل کو اللہ کی طرف جھکا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا اور قرآن کے 1/3 کے برابر قرار دیا، کیونکہ قرآن کا اصل پیغام توحید ہی ہے۔ دوستو، ماہ شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں غفلت کرنے والے بھی متوجہ ہو جاتے ہیں اور عبادت کرنے والے اپنی عبادت میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک کی رحمتوں کے در کھل جاتے ہیں، مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے دیکھا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ کس قدر عظیم ہے، کس قدر قیمتی ہے اور کس قدر اہم ہے۔ دوستو، ماہ شعبان دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ جیسے کسان فصل کاٹنے سے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، ایسے ہی مومن رمضان سے پہلے اپنے دل کو تیار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتا ہے، تاکہ جب رمضان آئے تو وہ پہلے سے آمادہ ہو چکا ہو۔ دوستو، 15 شعبان کی رات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس رات کو اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے
اور مخلوق پر نظر رحمت فرمائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کے نصف شب میں اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک اور دل میں بغض رکھنے والے کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے اور رجوع اللہ کی رات ہے۔ دوستو، بعض روایت میں آتا ہے کہ اسی رات آئندہ سال کے فیصلے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ کس کا رزق کشادہ ہوگا، کس پر تنگی آئے گی، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، یہ سب اللہ کریم کے علم میں پہلے سے ہے، مگر اس رات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر اچھی ہو، اس کا انجام بہتر ہو، اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی بیماری دور ہو، اس کی پریشانی ختم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 11 شعبان سے 15 شعبان تک اللہ کے سامنے جھک جائے۔ دوستو، قرآن مجید کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی امانت ہے، رحمت ہے اور شفا ہے۔ مومنوں کے لیے یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، آنکھوں کو روشنی دیتی ہے اور زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ دوستو، شعبان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو اور اپنے رشتوں کو درست کرو۔ دلوں سے بغض نکال لو، حسد چھوڑو، کینہ چھوڑو، کیونکہ جو دل صاف نہیں ہوتا وہ رحمت کا حقدار نہیں بنتا۔ دوستو، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رجوع کا مہینہ ہے۔